کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں کھیل کھیلنا ہی ہے تو ایسی صورت میں وہ کھیل کھیلو جس کے اندر نہ تو دنیا کا نقصان ہو اور نہ آخرت کا نقصان ہو۔ اگر تمہیں فائدہ دنیا کے حساب سے یا آخرت کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں دنیا اور آخرت کا نقصان بھی نہ ہو، وہ کھیل اس طریقہ پر کھیلو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہی ہے تو ایسی صورت میں گھوڑ سواری کا مقابلہ کرو کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاؤ، دو آدمی سوار ہو اور پھر وہ دونوں مقابلہ کرے کہ کون سب سے پہلے نشان متعین کے پاس پہنچتا ہے۔ اس مقابلے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر مقابلہ صرف ایسا ہو کہ زبانی ہو، پیسے اس کے اندر ہرگز نہ لگایا جائے۔ اگر پیسے لگ گئے اس مقابلے کے اندر تو اس پیسے کو کوئی تیسرا انعام کے طور پہ دے کہ اگر تم نشان متعین تک جو پہلے جائے گا وہ میری طرف سے انعام پائے گا، میں فلاں چیز اور فلاں اتنا پیسہ انعام کے اندر دوں گا۔ اس طریقہ پر مقابلہ کرنا تو جائز ہے، لیکن اگر مقابلے میں یہ بات آ گئی کہ جوا لگا دیا، سٹا لگا دیا کہ اگر ہمارا یہ گھوڑا ہے اور جیت گئے تو ایسی صورت میں تمہیں اتنا پیسہ دینا ہوگا، ہار گئے تو تمہیں اتنا پیسہ دینا ہوگا، یہ سٹا جو ہی جوا کے کھیل کے اندر لگا، مقابلے کے اندر لگا، تو ایسی صورت میں یہ مقابلہ کرنا مکمل طور پہ شرعی اعتبار سے حرام ہو جائے گا۔ پھر میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواری کا بھی مقابلہ کیا ہے، پھر اس کے بعد خود دوڑ کر کے بھی مقابلہ کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، یہ ایک بیٹے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اور ایک صحابی رسول زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا مقابلہ دوڑ کے اندر ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ابا حضور حضرت زبیر ابن عوام کے ساتھ دوڑنے میں مقابلہ کیا، تو ایسی صورت میں میرے والد فرسٹ ٹائم ہار گئے، لیکن ایک سال کے بعد جب پھر مقابلہ ہوا تو ایسی صورت میں میرے والد جیت گئے۔ مطلب یہ ہے کہ دوڑ کا مقابلہ بھی ہوا کرتا تھا، اور ایسا مقابلہ ہوتا تھا جس سے بدن کے اندر قوت و طاقت ہو، قوت و طاقت کیا کہتے ہیں، قوت و طاقت اس سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے زیادہ بڑھے۔ آج ہمارے نوجوان موبائل فون کے اوپر گیموں کے ذریعے سے مقابلہ کرتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سا گیم لوڈ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقہ پر کھیلتے ہیں جس سے دماغی توازن مکمل طور پہ جوانوں کا اور بچوں کا خراب ہوتا ہے، اور ذہنی توازن خراب ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بھی اس کے متاثر ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ اس کا کام کرنا اور جسم اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کئی ایک کیسز اس کے اندر آئے ہیں جو فون کے اندر زیادہ بیزی اور گیم کھیلنے کی وجہ سے مکمل طور پہ وہ صحت سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ کہیں سفر میں ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، جب صحابہ کرام کافی دور نکل گئے، کوئی بھی سامنے آگے پیچھے موجود نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ چلو ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشان متعین کر دیا کہ جو یہاں سے دوڑ کر کے سب سے پہلے وہاں پہنچے وہ جو ہے جیت جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ لگائی، اما جان عائشہ صدیقہ نے بھی دوڑ لگائی۔ اما جان عائشہ صدیقہ دوڑتے ہوئے تیز قدموں سے متعین نشان کے پاس پہنچ گئی، اور آپ کو ہنسنے لگی کہ میں آپ کے مقابلے میں آپ سے میں جیت گئی۔ پھر میرے دوستو، ایک عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقہ پر سفر میں تھے، صحابہ کرام سے کہا کہ آپ سب کے سب آگے بڑھ جاؤ۔ جب صحابہ کرام کی جماعت آنکھ سے اوجھل ہو گئے
تو حضرت اماں جان سے آپ نے کہا کہ چلو پھر سے ہم مقابلہ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدم کے ذریعے سے اس دفعہ آپ آگے سب سے پہلے نشان متعین کے پاس پہنچ گئے. تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر اداسی چھا گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کہا کہ اس میں گھبرانے کی اور غم کرنے کی کیا بات ہے, یہ کوئی آخری کھیل تھوڑی تھا, یہ تو ہم دونوں کا میچ ڈرا ہو گیا, ابھی تیسرا مقابلہ باقی ہے جس کے اندر کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. تو اس طریقہ پر دلجوئی بھی کیا کرتے تھے, تو دور اس طریقہ پر لگایا کرتے تھے. میرے دوستو یہ بات سننے کے بعد ہم اور آپ اپنی کیا کہتے ہیں بیوی کے ساتھ جا کر کے یوں اس طریقہ پر دور نہ لگا لیں, بلکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے چونکہ ہر چوراہے کے پاس ہر ایک جگہ پہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے, اگر آپ نے کہیں ایسی حرکت کی تو ریکارڈ ہو جائے گا, پھر وائرل بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اس طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے, اس بات کا خیال کرتے ہوئے. میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کر کے بھی آپ کے تعلقات تھے اور مذاق کا طریقہ آپ نے اس طریقہ پر ادا کیا تھا.